بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلیں امت مرحوم کی۔ اندرون چمن بیرون چمن، گر تو برا نہ مانے۔ اندرون چمن، دوران سفر ایک پڑھے لکھے حبشی نژاد سوداگر سے رفاقت نصیب ہوئی تو ہمارا لباس، شکل و صورت دیکھتے اور بول چال سنتے ہی پوچھنے لگا، تم پاکستانی ہو؟ ہم نے جواباً عرض کیا، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ ہمارا مثبت جواب سنتے ہی اس نے اپنا رخ غیر زیبا ہماری طرف کر کے ایسے بیٹھ گیا کہ پورے جہاز میں ایسی حالت بے قراری میں کوئی دوسرا فرد اپنا پورا دیو ہیکل جسم بائیں طرف پھیر کر نہیں بیٹھا تھا۔ حقیقت میں وہ ٹیکسٹائل کا ایک سوداگر تھا۔ ہمارے وطن خداداد سے دیوالیہ ہونے کے بعد اپنے گھر تنزانیہ واپس جا رہا تھا۔ فلائٹ گلف کے ایک ایئرپورٹ سے گلف ہی کے دوسرے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ بعد میں اس فلائٹ نے تنزانیہ کی طرف پرواز بھرنا تھی۔ فلائٹ کا دورانیہ جو کہ حبشی کے ساتھ ہمیں گزارنا تھا وہ کوئی 2 گھنٹے پر مشتمل تھا، اور وہ 2 گھنٹے ہمارے لیے 2 دن بن گئے تھے۔ وہ پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور میں عرصہ 3 سال تک کاروباری جدوجہد کے سلسلے میں قیام پذیر رہا۔ وہ یہاں کے تاجروں سے تمام تر تجارتی دو پیچ استعمال کرنے کے باوجود چاروں شانہ چت ہونے کے بعد تھکا ہارا واپس گھر لوٹ رہا تھا۔ در حقیقت وہ کسی چال باز فراڈیے پاکستان کے ہتھے چڑھ گیا تھا کہ جس نے اس حبشی کی تجارت کا چراغ ہمیشہ کے لیے آف کر دیا تھا۔ وہ چاک دامن حبشی مایا ناز زندہ دلان پاکستان کو قہر کی بلائیں قرار دے رہا تھا، اور اس بات پر شکر گزار تھا کہ زندہ لوٹ چلا ہوں۔ اس کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ رخصت آئے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں۔ وہ حبشی نژاد اردو انگریزی لہجے میں ایسے بول رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں 2 پنجابی بولنے والے آپس میں انگریزی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ نام پاکستان سے اتنا خائف نظر آتا تھا کہ لفظ سنتے ہی اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی تھیں، حتیٰ کہ وہ ہمیں بھی مکر الجدید کے موجودین میں سے ایک سمجھنے لگا تھا۔ بقول اس حبشی کے ہماری شکل و صورت بھی ویسی ہے جیسے کہ اسے لوٹنے والے بدطینت پاکستانی کی تھی۔ اس حبشی کی حد سے بڑھتی ہوئی الزام تراشیوں پر ہم قدرے خفا تو ہوئے، مگر یہ سوچ کر ہمارا غصہ جانے لگا کہ چاند پر تھوک ڈالے اپنے منہ پر پڑے۔ بھلا وہ زبان اردو کی اس کہاوت کا، ورنہ اس کی حرز سرائی پر حبشی کی چانپیں چڑھانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ خیال آیا کہیں یہ دیوہیکل میچ کا پانسا اپنے حق میں ہی نہ پلٹ دے کہ جس کے کبھی امکانات موجود تھے، اور ہم دوران پرواز بے وجہ ہی اپنے ملک پر قربان کر دیے جائیں۔ روبدار لہجے میں چشم بد بھٹتی تر منفی قوم کے ملفوظات بکتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ نام پاکستان پر محبت و الفت کے مزید اشتہارات چسپاں کرتا، ہم نے پوچھا کہ جناب ماجرا کیا ہے؟ آپ کو پہلے اپنے افریقیوں کی خبر لینی چاہیے، اپنے گھر کا بھی کچھ علم ہونا چاہیے۔ ہم محب وطن تو تھے ہی، مگر آج وطن عزیز پر لگائے جانے والے الزامات کا دفاع بھی کرنے لگے تھے۔ ہماری اس لب کشائی پر وہ کل سٹ ہم سے باقاعدہ بحث مباحثے کرنے پر اتر آیا۔ کہنے لگا، افریقہ کا ایسا ملک کون سا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے، جس کا نظام قانون کی پہلی سطر میں لفظ اسلام آتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو کیا قربانیاں بھی اتنی ہی دی گئی ہیں کہ جتنی پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور ہم جہاز کی چھت کو گھور رہے تھے کہ آج ہمارا یوم بے عزتی منایا جا رہا ہے۔ ہم دل آب میں کہہ رہے تھے شاید اسلامی ملک بنا بھی ہو، مگر ہمارے دائرہ علم میں ایسی قربانی نہ تھی، اور نہ ہی افریقیوں کی قسمت میں لگتی ہے۔
اس چرب زبان حبشی کے سوالات ہمارے نہ صرف منہ بلکہ دل و دماغ پر ناک آؤٹ کر دینے والے گھونسے کی طرح پڑ رہے تھے۔ اس لئیم شہیم حبشی کے منفی اثرات گفتگو ہم پر واقع ہونے لگے تھے کہ ہم مارے شرم کے اپنی چوڑی چپٹی ناک ٹٹولنے لگے تھے۔ ناک ثابت و سالم پا کر ہم پھر سے دفاع وطن کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے تابڑتوڑ حملوں کا حسب توفیق جواب دینے لگے۔ ہم قریبی سے کوئی پاکستانی ڈھونڈ لانے کے لیے بھی کوشاں رہے کہ اس خپتی کے خلاف دونوں مل کر گرینڈ الائنس بنا لیں، مگر ناکام و نامراد ٹھہرے۔ حبشی تھا کہ ہمارے پیارے پاکستانیوں کے کرتوتوں پر چھاجوں برس رہا تھا۔ رشوت اور جھوٹ پہلی شکایت تھی جس پر وہ حبشی زار و قطار رونے والا ہی تھا۔ اس کی شکایت کا اندازہ بھی کچھ ایسا تھا: یہی تو ہے بڑی خوبی ہماری، کہیں اس ملک میں رشوت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے ہے ایک اور خوبی، کسی کو جھوٹ کی عادت نہیں ہے۔ کمپیوٹر سب اس ملک میں ناکام ہے۔ کمپیوٹر ہی کے ذریعے مجھ سے فراڈ کیا گیا۔ اف خدایا، تندرست ہوں یا بیمار، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بزرگ، ہر پاکستانی کو یہ سمجھو کہ لڑائی کی ایک مشین ہے۔ اس حضرت سرائی پر ہم نے سوچا کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں، مگر پھر لڑائی والی مشین کے شرمناک نظام پر اپنے جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول کیا۔ ڈاکٹر ہوں یا پروفیسر، مراد تعلیم یافتہ طبقہ، ملک کے 80% باشندے بے معنی اور بے وجہ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے پادری پہلے نفرت انگیز تقاریر سے عوام الناس کو بھڑکاتے ہیں اور پھر قتل قتال کے بعد تعزیتی جلسے منعقد فرماتے ہیں۔ ہر شہر میں نوٹ اور پاسپورٹ بنانے کی لوکل انڈسٹریاں ہیں۔ ہاں، پاکستانی نے افزائش آبادی کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس فرمان حبشی پر پہلے تو ہم خوشی سے پھولے نہ سمائے، مگر ہماری خوشی جلد ہی ختم کر دی گئی۔ کنٹرول یوں کیا ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں مورک اشیاء کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے جب اسے اپنی منزل بتائی تو وہ دل سوختہ ہمیں واپس نہ آنے کی تلقین کرنے لگا۔ اتنے میں جہاز نیچے اترا اور ہم بھی اس حبشی سے جان چھڑوا کر بھاگ نکلے۔ بھاگتے بھاگتے ہم نے اپنا آخری تیر بھی چلا دیا۔ کیا آپ کے افریقی ممالک میں جرائم کی تعداد کیا کم ہے؟ اس نے پھر ہمیں گھونسا بلکہ دولتی ماری اور کہنے لگا، اسی وجہ سے تو میں مہذب ملک میں آباد ہونے کے لیے آیا تھا۔ خدا حافظ ہم کہہ کر چلتے بنے۔ چلتے چلتے ہم نے نہ جانے کیوں اسے اپنا صحیح پوسٹل ایڈریس بھی تھما دیا، مگر کئی روز تک فرمودات حبشی پر ہم اپنا دل تاہبالہ کرتے رہے۔ حبشی نے 3 سال کا کٹھن اور دشوار گزار عرصہ پاکستان میں گزارا۔ اس پر کیا کیا بیتی ہوگی۔ پس مردہ دل سے ہم سوچنے لگے۔ ہم وہم و خیال کی دنیا میں کھوئے ہوٹل کے در و دیوار کو تکتے رہے۔ گزشتہ سفر کی فلم ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی دانشور بحثیے خواہ مخواہ لمبی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی ایسی فضول باتوں پر سیمینار لگائے رکھتے ہیں کہ جانوروں کا مغز استعمال کرنے سے انسان کون سی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وحش النسل حکیموں کے سیمینار میں گیا ہوگا، وہاں پر بھی منو حاصل بحث ہو رہی ہوگی۔ بحث کا عنوان ہوگا ہوئی تبخیر، تو کچھ باعث تبخیر بھی تھا۔ وہ کسی مقدس ادارے میں گیا ہوگا، اس نے وہاں کے حضرت مولانا کو، قریبی مسجد والے مولانا کو دھمکیاں دیتے سنا ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ دیگر ممالک میں آندیاں صحراؤں اور جنگلوں سے چلتی ہیں، پاکستان میں آندیاں مدارس اور مساجد سے چلتی ہیں، اور چلانے والے خود حضرت مولانا۔ اور جب ان شعلہ بیانیوں کا اثر قتل قتال کی صورت میں سامنے آ جائے، پھر تعزیتی جلسے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے مؤثر طریقوں کو بھی اس نے آزما کر دیکھا ہوگا۔ وہ ملاوٹ کے نام پر بہت سٹ پٹا رہا تھا۔ خوردنی اجلاس میں غیر قیمتی پتھروں کا سفور، آٹے میں بھوسے کا آٹا، مرغی کے انڈوں میں کچھوؤں کے انڈوں کی آمیزش،
بیمار حضرات کو کووں کی یخنی سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ خبت عظمت کی پیچیدگیوں میں گم مولانا بھی دنگا فساد کر کے اپنے ہی گھر کو چڑیا گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی سینکڑوں عناصر ہیں کہ جنہوں نے مل کر ہماری غیور مگر یتیم الطرفین قوم کے پوشیدہ و غیر پوشیدہ افراز کو پورے عالم کون و فساد میں پھیلا دیا ہے اور پھر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو ہو گئے ہیں۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ بیرون چمن بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، جی ہاں، جب پاکی چاند اور ستارے بیرون ملک ہوائی اڈے پر ابھرتے ہیں تو ہر ملک کے سیکیورٹی والے خصوصی اسپیل انتظام و انصرام فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خصوصی کوڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے جب پروازیں آتی ہیں تو ان کوڈز کے ذریعے اسپیشل فورس کے کمانڈوز اور کتوں کو الرٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ستاروں کا سواد اعظم اپنی چال ڈھال کی بے نیازی، مونچھوں کی غیر متوازی وضع و قطع اور گریبان پریشان سے پہچان لیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں سرمے کی کوئی درجن بھر سلائیاں، ہنائی ہاتھوں کی انگلیوں پر سونے کی انگوٹھی اور پھر یہ انگلیاں ناک کے نتنوں میں کہیں گم، چہرے پر کالا سٹکر والا چشمہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ صاحب کسی کماش کے آدمی ہیں، پھر ہر فورسز کے جوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ صاحب کس کماش کے آدمی ہیں، پھر ہر فورس کے نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ صاحب کس کماش کے آدمی ہیں، پھر ہر ملک اپنے ہٹے کٹے سخت گیر اور غصویہ فوجیوں اور تقریباً انہی خصوصیات کے حامل کتوں کو پاکیوں کی خدمت اور ان کی آؤ بھگت کے لیے ہوائی اڈوں پر متعین کرتا ہے۔ امیگریشن آفیسر بھی ہر آنے والے پاکی مہمان سے وقت واپسی ضرور پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تشریف آوری کے پس پردہ عزائم کی جانچ پڑتال بھی کی جاتی ہے۔ جامع تلاشی کتوں کے ذمہ آتی ہے کیونکہ انسان ناکام ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ کتوں کے دائرہ اختیار میں زیادہ تر ایشیائی مسلم ممالک آتے ہیں۔ پھر بیرون ملک پہنچتے ہی اس بیچارے ہجران نصیب کو خوش آمدید کہنے والے خیر اندیش دوست اور عزیز و اقارب واپس بھگانے کے لیے نت نئے طریقے اور مجرب قسم کے نسخہ جات یعنی خمیرہ مفروری استعمال کروانے میں ہرگز بخل سے کام نہیں لیتے۔ نئے پہنچنے والے حضرات کے لیے اس ملک کی کرنسی گرنے، ڈی ویلیو، اس ملک کی کئی دوسرے ممالک سے ایٹمی جنگوں اور اس ملک میں پھیلنے والی متوقع وباؤں کا ایک وافر ذخیرہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے پاس بصورت پیشین گوئیاں موجود ہوتا ہے۔ پاکستانی باشندے بیرون ملک زیادہ تر ٹانگ کشی کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح ایک دوسرے سے تعاون کی بھیانک غلطی کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پاکی کئی کھیلوں کے موجد ہونے کے ساتھ ساتھ ٹانگ کشی کے کھیل کی بھی موجد ہیں۔ بیرون ملک نئے کاروبار کرنے والے ہم وطنوں کو جس مہارت اور خوش اسلوبی سے ہم پاکستانی عالمی منڈی کے وسیع و عریض تالاب بلکہ جوہر میں دھکا دیتے ہیں، اہل یورپ اور اہل عرب سب کے سب ہماری ناخدائیوں کے سامنے طفل دبستاں ہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی اپنی ذات کے علاوہ ہر دوسرے پاکستانی کو اس کے اپنے ملک میں بسنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ بیرون ملک ہر نئے آنے والے پاکستانی کو حالات کی زبوں سے پہلے دن سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وطن عزیز کی نسل عزیز سے محبت اور دلداری کی ایسی مثال تو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو بھی نصیب نہیں۔ بیرون ملک بعض سچے محب وطن پاکستانوں کی روحیں اس ضراب و اضمحلال کی ملی جلی کیفیتوں سے دوچار رہتی ہیں۔ جب بے رنگ اور
بور سڑکوں پر نہ تو ٹائر چلتے ہوں، دفاتر میں نہ ہڈیوں کی مالا، کوئی کلرک لیڈر ہڑتال اور تالے بندی کے لیے چیخ چلا رہا ہو، اخبارات شوشے بازی سے مسلسل احتراز برت رہے ہوں، ورنہ اگلے ہی روز پریس بند کر دیا جائے گا۔ سڑکوں پر نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ہڑتالی کیمپ نظر آئے، ٹائر نظر تو آئیں صرف موزوں جگہ پر بغیر جلتے ہوئے، تو ایسی آب و ہوا میں ہم پاکستانی شدید بوریت محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب یہاں بھی مزہ نہیں رہا۔ بیرون ملک پاکی منہ زور اڑیئر گھوڑے کسی کنجوس قارون دھوتی پرشاد کے ہتھے چڑھ جائیں تو اپنے مطالبات و نظریات کی بوریاں اپنے گھروں پر ہی رکھ کر دفتر میں گھس سکتے ہیں۔ اگر مطالبات منوانے پر عادات دیرینہ اکساتی بھی ہوں تو مطالبہ کرتے ہوئے انتہائی محتاط رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تنخواہ بڑھاؤ ورنہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے مریں گے، جبکہ بیرون ملک سے چھٹی لے کر آنے والے حضرات کی سواگت کے لیے کسٹم کے جھپٹتے اوقاف، پھر خضر راہ میاں کلی، پھر روٹے ہوئے عزیز و اقارب، اور پھر پورے جاؤ جلال کے ساتھ آخری منزل دہشت انگیز ڈاکو مادر گیتی پر قدم رکھنے کا انعام بن کر تشریف لاتے ہیں۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ اور پھر ایک خط موصول ہوا، لکھا تھا ہماری ذہانت، ہماری فطانت، ہمارے فنکاروں کی فنکاریاں، ہمارے دستکاروں کی دستکاریاں، ہمارے شاعروں کا شعور، ہمارے ادیبوں کی کہانیاں، ہمارے ڈاکٹروں کی سرجری، ہمارے انجینئروں کے نقشے، ہمارے پائلٹوں کی پروازیں، ہماری ایئر ہوسٹسوں کی مہمان نوازیاں، غرض یہ کہ ہمارا سب کچھ اس جہان رنگ و بو میں تمام مذاہب اور اقوام کے باشندوں کی نظروں کا محو و مرکز ہے۔ لہٰذا طرز زندگی میں احتیاط ضروری ہے، اور ہم ترقی پذیر اسلامی ملک اس گھڑی میں تمہاری طرف دیکھنے لگتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں۔ دوران پرواز تلخی گوئی پر معذرت، تمہارا ہم سفر دوست عبد الرحمن اویو۔ ہم عقوبت کے واسطے پر ختم ہو چکے تھے کہ عبد الرحمن اویو حبشی نصر کا خط ہمیں موصول ہوا۔ خط ملنے کے بعد عقدہ کھلا کہ وہ بھی ہمارا بھائی تھا۔ اس نے خط کا اختتام دعائیہ کلمات سے کیا تھا۔ اب ہم بھی مضمون کا اختتام دعا سے ہی کریں گے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایہ کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔